پاکستان میں افغانستان کے مہاجرین جو تھے انہوں نے عام طبقہ کی جتنی بھی جابس تھی وہ تقریباً ختم کی ہوئی تھی، جیسے سکریپ جس میں لوہے کی، پتل، سلور، تانبا اور دوسرا یہ کاغذ وغیرہ اکٹھے کرنے کی جو سکریپ ہے، اس پر مکمل دسترس کی اور ایک پورا نیٹ ورک بنایا تھا۔ اسی دوران چونکہ یہ رات کو نکلتے تھے 3 بجے کے بعد اور پورے علاقوں میں پھیل جاتے تھے، اور دیگر جو چیزیں اگر ان کو دستیاب ہوتی، کوئی گاڑی کسی کی کوئی قیمتی چیز باہر پڑی ہوئی، کوئی تار، کیبل، پائپ وغیرہ، وہ بھی نکال لیتے، اور اگر کہیں چوری چکاری کا معاملہ ہوتا تو اس پہ بھی ہاتھ صاف کر دیتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، اچھے لوگ بھی تھے جن میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ ایسے نوجوان جو افغان مہاجرین تھے جو پاکستان میں آ کے پیدا ہوئے اور ان کی عمریں 40-50 سال کے قریب پہنچ گئی۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے والدین ہی نہیں رہے لیکن وہ کہلاتے ابھی بھی مہاجرین ہیں۔ اب یہ جو طبقہ ہے 35-40 سال کا، نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، وہ افغانستان بھی کسی کو نہیں جانتے، وہ اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے بھی مسائل ہیں، لیکن مسائل اور بھی بے شمار ہیں، جیسے کہ جس طرح انخلاء ہو رہا ہے ان مہاجرین کا، تو جس جگہ سے یہ جا رہے ہیں اگر وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں تو بڑی بھیانک صورتحال بنتی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے مساجد تک کو نہیں چھوڑا، وہ بھی توڑ پھوڑ کر دیا۔ اس حد تک انتقام، یا آپ نے اگر کوئی رحم دلی لوگوں کے دلوں میں رکھنی ہے، کل آپ پھر ویزے لے کے واپس آ سکتے ہیں، آپ کو وہاں کاروبار نہیں ملنا افغانستان میں، آپ نے پھر یہاں آ کے کاروبار کرنے ہیں، تو آپ کس منہ سے آئیں گے کہ آپ نے اپنے مہاجر کیمپوں کی مساجد کو بھی توڑ دیا ہے؟ تو یہ کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر رہے۔ پاکستان ایک ہمدرد ملک ہے، پاکستانی جو ہے نا، یہاں پہ ہر قسم کے مہاجرین رہتے ہیں، یہاں پہ کشمیری، سوڈانی، ایرانی، پتہ نہیں کدھر کدھر کے لوگ جو ہیں یہاں پہ آباد ہیں، تو یہاں پہ روزگار کما رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جس طرح کا آپ کا رویہ، یہ رویہ اچھا نہیں ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں توڑنے پھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ سرکار کے حوالے کر کے جاتے، تاکہ یہاں پہ لوگوں کے لیے جو مزید کوئی اور غربا یا غریب لوگ ہیں ان کو آباد کیا جاتا، یا آپ کے لیے یہ رحم دلی باقی رہتی کہ یہ لوگ اچھے لوگ تھے اور ان کو اگر واپس بلایا گیا تو یہیں بھی آباد کیا جائے گا، کیونکہ ابھی بہت سارے معاملات باقی ہیں، ابھی سارے فیصلے نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے بہت سارے مہاجرین نہ بھی جائیں، لیکن جس طرح کے یہ رویہ ہے نا کہ آپ نے اپنے رہائش گاہوں جہاں پہ آپ رہتے تھے وہاں پہ مساجد تک کو نہیں چھوڑا اور ان کو بھی توڑ کے چلے گئے، یہ اچھی روایات نہیں قائم کی، یہ لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ نہیں بنا رہے۔ بہت سارے لوگ گئے ہیں، ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کیا کہ آپ پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، 35-40 سال ان کو سنبھالے رکھا، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہ گالی گلوچ کیا، یعنی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ملنی بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، آپ کو یہیں اسی ملک میں دوبارہ ویزے لگوا کے آئیں یا کسی طریقے سے بھی آپ کو پاکستان میں کاروبار کرنا پڑے گا۔ تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوششیں نہیں کرنی چاہیے جس سے پاکستانی یا پاکستانی لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی جذبات ابھریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان سے بلوچستان اور جو KPK میں دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں سے دہشت گرد نہیں آنے چاہیے، اور یہ مناسب سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو تمام گروپس کا پتہ ہے جو وہاں پہ آباد ہیں، وہاں پہ کیمپ بن رہے ہیں، تمام سلسلے ہیں، لیکن در پردہ آپ بھی ان کے ساتھی ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے تجزیہ نگار جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے نا اس کی پاسداری کی جا سکے، کیونکہ ان کے ریلیشن بڑے ہارڈ لیول تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو سٹیبلٹی چاہیے، اگر آپ کو اپنے ملک میں سکون چاہیے، تو پھر آپ کو اس بات پہ کم از کم فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ آپ پرامن طریقے سے رہیں گے تو آپ بھی پرامن طریقے سے رہیں گے، کیونکہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی قوت کے لیے پوری دنیا، بہت سارے ایسے اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان ایک اہم دنیا میں رول ادا کر رہا ہے، اور آپ کو بھی اسی میں فائدہ ہے کہ آپ پاکستان کی سپورٹ کریں۔ ہم ہمدردی سے کہتے ہیں آپ ہمارے پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اور پاکستان نے افغانستان کی بے شمار جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے اندر دہشت گردی کا جو ناسور ہے یہ افغانستان کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اس لیے
خودار کے لیے ایک بہترین موقع ہے اور بہترین جو اس وقت بنا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی طاقتیں بھی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو اچھے کاموں کے لیے پاکستان کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ ہندوستان یا انڈیا کی کسی قسم کی بات جو ہے نا آپ کے کانوں میں داخل نہیں ہونی چاہیے.